اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ليس بظلام للعبید۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 میں کیا ہے، یہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے انبیاء میں کیا ہوتا تھا۔ آپ نے صدقہ کیا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہم نے کوئی بھی صدقہ کیا، وہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں کیسا معلوم کرتے تھے؟ اس زمانے میں اس آسمان کے نیچے رکھ دیتے تھے وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ وغیرہ، وہ آگ کیا سیدھا آ کر کے آسمان سے آگ آتی تھی، آ کر کیا اس صدقے کو جلا دیتی تھی۔ مثالی طور پر میرا صدقہ قبول ہوا یا نہیں میں کیسا معلوم کروں گا؟ داؤد علیہ السلام زمانے میں کیسا ہوتا تھا، مطلب ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرتے ان کے زمانے میں کیسا ہوتا تھا؟ صدقہ زکوٰۃ کیا ہے آسمان کے نیچے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، آگ کر کیا ہے وہ صدقہ زکوٰۃ کو کھا لیتے تھے۔ تو تب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں ہمارا اعمال کیا ہے قبول ہو گیا ہے، ہمارا صدقہ کیا ہے قبول ہو گیا ہے۔ لیکن اس امت میں اس طرح نہیں ہے، اس امت میں اس طرح نہیں ہے۔ یہودیوں نے کیا ہے، اس آیت میں کیا ہے، یہودیوں کا ایک جھوٹ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تم نبی پر اسی وقت ایمان لاؤ جب نبی کا یہ صدقہ کیا ہے آگ آ کر کیا ہے لے کر چلے جائے۔ یعنی کہ ہماری امت میں اس طرح نہیں ہے، ہماری امت میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمارا صدقہ زکوٰۃ قبول ہونے کے لیے آسمان سے آگ آنا، اسی ہماری امت میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے امتوں میں تھا، ہماری امت میں اس طرح نہیں ہے، ہماری امت میں کیا اس طرح نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر تم بھی اس طرح کرو گے، اگر ہمارا بھی صدقہ اس زمانے میں جب ہم ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں یہودیوں نے ہمارے نبی سے کہا اگر تم بھی صدقہ لے کر آسمان کے نیچے رکھو گے، اگر اوپر سے آگ آ کر آپ کی زکوٰۃ کو اور صدقے کو کھا لے گی تب ہم سمجھیں گے کہ تم کیا ہے واقعی سچے نبی ہو، تم واقعی سچے نبی ہو، تبھی ہم کیا ہے تم پر ایمان لائیں۔ جبکہ ہمارے اسلام میں اس طرح نہیں ہے، اس سے پہلے تھا لیکن ہمارے اسلام میں اس طرح نہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسی وقت تم پر ایمان لائیں گے جب بھی ہمارا بھی کیا ہے صدقہ کیا ہے آگ آ کر کھا لے۔ وہی کہ اللہ نے کہا ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 183 میں الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، یہودی یہاں کے یہودیوں کا جھوٹ ہے، ایک یہودی کا ایک جھوٹ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا کسی نبی پر تم اس وقت ایمان لاؤ جب وہ نبی کا زکوٰۃ صدقہ آگ آ کر کھا لیتی ہے۔ یہ کیونکہ یہودیوں کا جھوٹ تھا، کیونکہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، اللہ نے ایسی کوئی بات تورات میں نہیں ذکر کیا تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے تم نبی پر اسی وقت ایمان لاؤ جب اس کا صدقہ کیا ہے آگ کھا لیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، زکوٰۃ صدقہ آسمان کے نیچے رکھتے تھے، اس آسمان سے آگ آ کر کے اس زکوٰۃ صدقے کو کھا لیتی تھی، تب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا صدقہ قبول ہوا ہے۔ تو یہودیوں نے کیا ہے اسے یہ بات گھڑ لی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ نبی پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا صدقہ اس کا زکوٰۃ کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھائے، تو تبھی ہم کیا اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ جھوٹا وعدہ، یہ جھوٹی بات کیا ہے یہودیوں نے کہی تھی، اسی کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، مطلب یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، عہدہ، وعدہ لیا ہے، الینا، ہم سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول کا صدقہ بھی کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھانا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے ایسا وعدہ نہیں لیا تھا، یہ جھوٹے وعدہ تھا، یہودیوں کا جھوٹی چیز تھی، کہ کیونکہ ہمارے دین میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمارا صدقہ زکوٰۃ کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھا لے، ہمارے دین میں اس طرح نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ جب آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ آسمان سے آگ آ کر کھائے گی تبھی ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہودیوں کا یہ، کیونکہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ہم کو یہی وعدہ کیا ہے کہ نبی کا صدقہ زکوٰۃ اگر آسمان سے آگ آ کر کھاتی ہے تبھی کیا اس نبی پر تم ایمان لاؤ۔ دیکھیے الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، مطلب یہودیوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہدہ، وعدہ لیا ہے ہم سے۔ کیا وعدہ لیا ہے اللہ یہودیوں سے؟ یہ جھوٹی چیزیں جو یہودی کہتے تھے۔ اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم کسی رسول پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک جب تک کہ حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ آ جائے بقربان، ان کا صدقہ، یہاں تک کہ اس نبی کا صدقہ آ جائے، تأکلہ النار، اس کو آگ کھا لے۔ یعنی کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس رسول کا صدقہ زکوٰۃ کیا ہے آسمان کے نیچے رکھ دے، آسمان سے آگ آ کر اس صدقے کو اگر کھا لیتا ہے تم اس رسول پر ایمان لاؤ۔ آسمان سے آگ آ کر اس نبی کا صدقہ کو اگر کھا لیتا ہے تم اس رسول کو ایمان لاؤ۔ تو یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا صدقہ و زکوٰۃ
اگر کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھا لیتی ہے تب ہم کیا ہے آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن اگر آسمان سے آگ آ کر تمہارا صدقہ و زکوٰۃ نہیں کھاتی ہے ہم کیا ہے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح کیا ہے یہودیوں نے کہا، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اللہ نے ہم سے اس طرح وعدہ کیا ہے، جبکہ جھوٹا وعدہ ہے، اللہ نے اسے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ نے اسے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نؤمن حتیٰ یأتینا، یہودیوں نے کہا کہ حتیٰ کہ ہمارے پاس آ جائے بقربان، قربان کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کرتی ہے، کون سی چیز ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تمام چیز۔ حتیٰ یأتینا بقربان، یہودی نے کہا کہ تم ہمارے پاس کیا ہے، تمہاری جو صدقہ زکوٰۃ لے کر آؤ، تأکلہ النار، اس کو آگ کھا لے۔ آسمان سے آگ آتا تھا اس زمانے میں، کیا ہے آسمان سے آگ آتا تھا، لوگوں کا صدقہ و زکوٰۃ کو اگر جلا دیتا تھا تو سمجھتے تھے کہ لوگ کیا ہے ہمارا اعمال قبول ہو چکا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کیا ہے رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم رسولوں پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول کا صدقہ و زکوٰۃ کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھا لی، لیکن ہمارے نبی کے لیے کیا ہے یہ نہیں تھی، پچھلی امت کے لیے تھی، ہمارے نبی کے لیے نہیں تھی۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، اگر تم بھی تمہارا زکوٰۃ بھی اگر آسمان سے آ کر اگر کھا لے گی ہم تم پر ایمان لائیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کے لیے نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جھوٹے ہیں۔ اس کی دلیل خود قرآن میں جب یہودیوں نے کہا کہ چاند کو تم کیا ہے دعا ادا کرو، تو اللہ ہمارے نبی نے اللہ کے حکم سے کر لیا، لیکن کیا یہودیوں نے ایمان نہیں لایا؟ یہودیوں نے ایمان نہیں لایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ زمین پر رکھتے، اوپر سے آگ آ کر کھا لیتے، لیکن اللہ نے اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ یہ شخص کیا ہے جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ انہی کے دعوے کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے آسمان کو، یہودیوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ تم کیا کرو آسمان کو دعا ادا کرو ہم تم پر ایمان لا لیں گے، تب ہمارے نبی نے آسمان کو چاند کو دعا ادا کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب ہمارے نبی نے چاند کو دعا ادا کیا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یعنی کہ یہ یہودی جو بات بولتے وہ بالکل جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیا لوگ ایمان لانے والے نہیں، اس وجہ سے کیا اس امت کے لیے کیا ہے قبول ہوا نہیں ہوا یہ کیا ہے اللہ کے اوپر ہے، اس امت میں اس طرح آگ آ کر نہیں کھائے گی تمہارے صدقہ و زکوٰۃ کو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قد یہ جو ان کی جو بات یہودیوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ اگر یہ رسول کا بھی صدقہ اگر زکوٰۃ اگر آسمان سے آگ آ کر کھا لیتے ہم اس پر ایمان لا لیتے، اللہ نے اس کے بعد والی آیت اس کے بعد والے ٹکڑے میں یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری جو بات ہے، تم نے کہا کہ جس رسول کا صدقہ و زکوٰۃ اگر آگ کھا لی تھی ہم اس پر ایمان لا لیں گے، اس سے پہلے کئی رسول آ کر تھے، ان کا صدقہ و زکوٰۃ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں کئی رسول آ کر تھے، ان کا صدقہ و زکوٰۃ کیا ہے آگ کھا لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ان کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی تم نے ان کو قتل کیا، ان کا انکار کر دیا۔ وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم رسول، قل اے نبی آپ یہودیوں کو کہہ دو قد تحقیق جاءکم رسول، تمہارے پاس کئی رسول آ کرتے، بنی اسرائیل میں کئی رسول آ کرتے، من قبلی، میرے سے پہلے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کئی رسول کیا ہے آ چکے ہیں تمہارے پاس، بالبینات، واضح دلیل لے کر، والزبر، والزبر کا مطلب بالبینات وبالذی قلتم، بالبینات واضح دلیل لے کر کیا ہے اس سے میرے سے پہلے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں بنی اسرائیل میں، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کئی رسول تمہارے پاس آ کر ہیں، وبالذی قلتم، جس کا تم کہتے تھے، یہ جو تمہارا یہ جو یہودی جو کہتے تھے کہ اگر نبی کا بھی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زکوٰۃ اور صدقہ آسمان سے آگ آ کر اگر کھا لی تھی تو ہم ایمان لا لیں گے، یہ تمہارا جو کہنا ہے یہ بالکل جھوٹا ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے خود فرمایا کہ تم خود یہ کہتے تھے کہ جس نبی کا صدقہ اور زکوٰۃ آگ اگر کھا لے ہم اس پر ایمان لا لیں گے، اس سے پہلے تمہارے بنی اسرائیل میں سے کئی ایسے نبی تھے جن کا صدقہ اور زکوٰۃ آگ آ کر کھا لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ان کو قتل کیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم کیوں ان انبیاء کو قتل کرتے تھے جس انبیاء کے صدقہ اور زکوٰۃ کیا ہے آسمان سے آ کر کھا لیتی تھی۔ ہاں یہ جو تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور زکوٰۃ اگر آسمان سے آگ آ کر کھا لیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں گے، یہ بات بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی انبیاء بنی اسرائیل میں آ کر تھے، ان کا صدقہ اور زکوٰۃ کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھا لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ تم نے کیا اس کو قتل کر دیا ان انبیاء کو۔ وہی کہ اللہ نے یہاں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم کیوں کیا اس انبیاء کو قتل کیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوتے تو انبیاء کو قتل نہیں کرتے تھے، اگر تم سچے ہوتے تو ان انبیاء کو قتل نہیں کرتے تھے جس انبیاء کے صدقہ و زکوٰۃ کو آگ کھا لیتا تھا، بلکہ کیا تمہاری یہ جو دعویٰ ہے تمہارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صدقہ و زکوٰۃ اگر کیا ہے آگ کھا لی تھی تو ہم اس پر ایمان لا لیں گے، یہ دعویٰ کیا ہے بالکل جھوٹا ہے۔
پھر کیا ہے، بلکہ آیت نمبر 183 میں خلاصہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کا جو جھوٹا دعویٰ ہے، یہودیوں کا جو دعویٰ ہے کہ کسی نبی پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ، یہودیوں نے یہ بات گھڑ لی تھی اپنی طرف سے کہ نبی پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ کیا ہے، ان کا صدقہ و زکوٰۃ کیا ہے، آسمان سے آگ آ کر کھائیں گے تبھی ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ نے ہم سے اس طرح وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہم سے اس طرح وعدہ کیا ہے کہ کسی نبی پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا صدقہ و زکوٰۃ کیا آگ سے آ کر کھائیں۔ یہ جھوٹا وعدہ ہے، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے تورات میں نہیں کی تھی، بلکہ یہودیوں نے کیا اپنی طرف سے گھڑ لی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس کئی انبیاء آ کر تھے جن کا جو دعویٰ ہے کہ جس انبیاء کا صدقہ و زکوٰۃ اگر مال آگ کھا لیتی ہے ہم اس پر ایمان لا لیں گے، یہ جو دعویٰ بھی کیا ان کا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ ان کی سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ یہی یہودیوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے۔ یہ وہ انبیاء تھے جن کا صدقہ و زکوٰۃ کیا ہے آسمان سے آگ آ کر کھا لیتی تھی، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ جس انبیاء کا صدقہ و زکوٰۃ آسمان سے آگ آ کر کھا لیتی تھی ہم اس انبیاء پر ایمان لائیں گے، بلکہ اس کا الٹا یہی لوگ کیا ہے کئی انبیاء کو قتل کرے جس انبیاء کا صدقہ و زکوٰۃ کیا آگ کھا لیتی تھی۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ قمر کے اندر یہی یہودی تھے جنہوں نے کہا کہ چاند کو 2 ادا کرو، تو اللہ نے، ہمارے نبی نے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ادا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا اسلام قبول نہیں کی، یعنی کہ بالکل کیا جھوٹے لوگ ہیں۔ ہم اس کے بعد والی آیت میں ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، تحقیق وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اے نبی وہ کیا ہے آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد كذب رسل من قبل، تحقیق وہ جھٹلا چکے اس سے پہلے کئی انبیاء کو۔ یہ یہودیوں کا کوئی پرانا کھیل ہے، جس طرح وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اس سے پہلے کئی انبیاء کو کیا ہے یہودی جھٹلا چکے ہیں۔ جاءوا بالبینات، تحقیق ان کے پاس واضح دلیل آ گیا، یہودیوں کے پاس کیا ہے واضح دلیل بھی آ گیا۔ والزبر، زبر کا مطلب ایسی چیز جو کیا ہے ان کو صحیح اور باطل کیا ہے بتانے کے لیے۔ زبر کا مطلب ایسی چیز، وہ زبر کتاب نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہاں زبر کا مطلب وہ کیا بتائے، نہیں یہ صحیفے ہیں، لیکن کیا ہے علماء نے جو اصل جو معنی اس کا کیا ہے، یہودیوں کے پاس واضح دلیل، بینات کا مطلب واضح دلیل، زبر کا مطلب ایسی چیز جو کیا ہے حق اور باطل کو بتانے والی چیز۔ یہودیوں کے پاس دونوں چیز کیا ہے آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے والکتاب المنیر، اور واضح کتاب ان کے پاس تھی۔ کتاب کا مطلب کتاب ہے، منیر کا مطلب واضح ہے، مطلب یہودیوں کے پاس واضح دلیل تھی، واضح بات تھی، واضح حق بات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے یہودی کیا ہے انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ یہ باتیں کیا ہے آیت 184 میں کیا ہے، مطلب آیت 184 میں یہ بات بتائی کہ ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جس طرح یہ یہودی آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس سے پہلے کئی یہودی کیا ہے جھٹلا چکے ہیں، اس سے پہلے اپنے کئی انبیاء کو، جبکہ یہودیوں کے پاس بالبینات واضح دلیل تھا یہودیوں کے پاس، اور کیا ہے زبر مطلب صحیفے تھے، اور اسی طرح کیا ہے والکتاب المنیر، اور ایسی کتاب تھی جو روشن کتاب تھی، مطلب تورات، مطلب حق بات تھی اس کتاب میں پورا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا یہودی کیا ہے اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ یہ آج کا سبق کیا ہے